اس نشست کا پہلا خطاب ہم نے سماعت کیا اور دوسرا خطاب، اس نشست کا دوسرا خطاب فضیلت الشیخ حافظ عمر فاروق مدنی حفظہ اللہ، امام و خطیب مرکزی مسجد سلفیہ میسور خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کا عنوان ہے عقید توحید دین اسلام کی اساس ہے، اور آپ کا وقت ہے صرف 30 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ توحید کانفرنس شیموگا کے صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبد الوہاب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اس توحید کانفرنس کے مہمان خصوصی جناب محمد اسلم خان صاحب حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، ضلعی جمعیت اہل حدیث، اور اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آپ تمام شرکاء اجلاس، مجھے آپ کے سامنے توحید اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ معزز بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ سورہ ذاریات کی وہ مشہور آیت جو الحمدللہ ہر شخص کی زبان زد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو بھی انسانوں کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لِيَعْبُدُونَ کا مطلب ہے لِيُوَحِّدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ جو شخص توحید کو نہیں جانتا، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ آج اس کانفرنس کا عنوان بھی توحید پر ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کو پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہچان کر صرف اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اسلام کے ارکان کی بات دیکھیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کا پہلا رکن ہے گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب تک کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی نہیں دیتا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ایمان کی بات پوچھیں جس کا تعلق انسانوں کے دل سے ہوتا ہے، پیارے رسول سے پوچھا گیا مل ایمان، اے اللہ کے نبی بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کی پہلی بنیاد بھی اللہ کی توحید ہے، اسلام کا پہلا رکن بھی اللہ کی توحید ہے، زندگی کا مقصد بھی اللہ کی توحید ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے اس اقوام میں انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے اسے دور ہو جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ سارے انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہ توحید ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس پرفتن دور میں سب سے عظیم سبق جو ہم اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے آل اولاد کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے سماج اور معاشرے کو سکھائیں، وہ عظیم سبق یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، اور آپ کی دعوت کی بنیاد یہی توحید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں ہماری کامیابی اسی توحید میں ہے۔ توحید کو چھوڑ کر کے کوئی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم سے پہلے جتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو ضائع کر دیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں کے درمیان بھیجا، آپ نے انہیں توحید کا سبق سنایا۔ 13 سال تک آپ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے اور آپ کے اصحاب پر ظلم ہوتا رہا۔ کیا مرد کیا عورتیں سب نے قربانی دی اسی توحید لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پر قرآن کی آیت نازل کر کے کہتا ہے، جان لیجئے اے اللہ کے نبی، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ 13 سال تک جس نبی نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کے جسم سے خون بہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کے اصحاب کو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس نبی کو بھی اللہ مدینہ آنے کے بعد کہتا ہے، جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ سبق ہے، شروع میں بھی یہ سبق یاد رکھو، آخر میں بھی یہ سبق یاد رکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو توحید کے لیے بھیجے گئے، ان کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ آپ نے لعنت کی وفات سے پہلے، آپ کی دعوت کا آغاز یہ توحید ہے، آپ کی دعوت کی انتہا یہ توحید ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں توحید کیا تھی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں توحید کا وہ مقام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ ان 2 رکعت سنتوں میں آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول سنت فجر میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون اس میں کفر سے بیزارگی کا اعلان ہے کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی کہیے اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کی صفات جس صورت میں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نبی ان 2 صورتوں سے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ اور آپ وتر کی نماز پڑھتے جو سب سے آخری نماز ہے، اس آخری نماز کے آخری 2 رکعت میں اللہ کے نبی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی وتر کے اندر آخری 2 رکعت میں بھی آپ سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اپنے دن کا اختتام بھی اللہ کے نبی اسی توحید کے اقرار اور شرک سے برات کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز اور اختتام بھی اسی توحید پر کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، جس توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے بندوں کو ایسے شریک کر دیا گیا گویا کہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ اختیارات رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ یہ پیغام پوری وضاحت کے ساتھ شریعت نے ہم کو دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے ختم ہوتی ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، شرک اکبر ہو، حتیٰ کہ شرک اصغر میں کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر کی مثال پیر رسول نے دی ریاکاری سے، کہ کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو نماز کو لمبی کر دیتا ہے، نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے تاکہ سامنے والا آدمی خوش ہو جائے اور ہمیں نیک سمجھے۔ اسے پیار رسول نے کہا کہ ریا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ شرک توحید کے منافی امور، اتنی بدتر یہ چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک اصغر کیا ہوگا۔ دکھانے کے لیے دین سکھانے والے لوگ،
ریاکاری کے لیے دین سکھانے والے لوگ، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے لوگ، دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ، جنہوں نے شرک اصغر کیا ہے، اللہ ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ آج سوچو شرک کتنی بری چیز ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس عبادت میں کسی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی عبادت کو خوبصورت بنا لے، اس ریاکار کے لیے اتنی سخت وعید ہے کتاب و سنت میں۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہوں، غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہوں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہوں، غیر اللہ سے امید لگاتے ہوں، غیر اللہ سے ڈرتے ہوں، ان کا کتنا برا انجام ہوگا۔ توحید اسلام کی اساس ہے، جس کی توحید نہیں ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے سارے انبیاء مرسلین کو بھی یہ پیغام دیا گیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبیوں سے کہا گیا، ہمارے نبی سے کہا گیا، امام الحنفاء امام الموحدین پیارے رسول سے کہا گیا، جبکہ حاشا وکلا آپ نے کبھی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا، لیکن جب رسول کو یہ کہا گیا آپ نے بھی شرک کیا، آپ کی زندگی کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، پھر دنیا میں کس کا عمل سالم ہے جو شرک بھی کر رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیو دھوکہ ہے۔ اسی لیے اہل الحدیث سلفیوں کا یہ امتیاز ہے، ہماری دعوت کی بنیاد توحید ہے، جو دعوت توحید کے اوپر قائم نہیں وہ دعوت باطل ہے، وہ دعوت فاشل ہے، اس دعوت میں کوئی برکت نہیں۔ آپ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز پڑھنے والا اگر شرک کرتا ہو اس نماز پر کوئی ثواب نہیں، اگر وہ حافظ قرآن ہو، ہر حرف کو یاد کر چکا ہو اور تجوید میں انعام یافتہ ہو پوری دنیا کے اندر، اگر وہ قبروں کا طواف کرتا ہو، غیر اللہ کو پکارتا ہو، اس کے حفظ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وہ اہمیت ہے شریعت میں کہ کوئی بھی عمل بغیر توحید کے قبول نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے ہماری دعوت توحید کی طرف ہے۔ سب سے پہلے توحید کی طرف آؤ، بعد میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے توحید۔ توحید سب سے پہلے ہماری بنیاد ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی جاہلیت میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان، جاہلیت میں تھا، کافر تھا، اور وہ بڑا مہمان نواز، مسکینوں کا خیال کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، حتیٰ کہ امام نووی نے لکھا ہے جاہلیت میں اس نے اتنی بڑی دیغ بنائی تھی مسکینوں کو کھانا بانٹنے کے لیے، اس دیغ پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی، اتنی بڑی دیغ بنائی تھی اس نے، اس دیغ پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ رسول سے پوچھا، اے اللہ کے نبی جاہلیت میں ایک انسان ہوا کرتا تھا جس کا نام ابن جدعان ہے، اے اللہ کے نبی جاہلیت میں وہ رشتوں کو جوڑتا تھا، مسکینوں کا خیال کرتا تھا، اے اللہ کے نبی اس نے جو کچھ کام کیے کیا ان کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا ینفعہ، آپ نے کہا عائشہ اس کے کسی بھی عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدمت خلق کیجئے اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی توحید کے بغیر آپ کا خدمت خلق بھی قابل قبول نہیں، عبادتیں بھی قبول نہیں، اخلاق بھی قبول نہیں، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جس معبود نے ہمیں پیدا کیا اسی کے ساتھ شرک کر کے اسے کیسے کوئی آدمی خوش کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور توحید کی بنیاد ہے کہ دنیا میں کتنا اونچا انسان کیوں نہ ہو، کتنا عظیم انسان جسے لوگ عظیم سمجھتے ہوں، اگر وہ توحید پر نہیں آتا ہے اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ابو طالب کو دیکھیے، غور کیجئے ابو طالب کی زندگی پر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اے مسلمانوں ابو طالب کی زندگی اور ان کے انجام پر غور کرو اور سمجھو توحید کیا چیز ہے۔ توحید، ابو طالب رسول کے سگے چچا، ابو طالب جس نے رسول کا ساتھ دیا، ابو طالب جنہوں نے رسول کی حفاظت کی، ابو طالب جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال بن کر کے وقت گزارا۔ ابو طالب کے موت کا وقت آتا ہے، رسول ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر
کہتے یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہتے ہیں میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. غور کیجئے، رسول کا سگا چچا، رسول کو بچانے حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، اس رسول نے اپنے چچا سے کہا میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور اس کے اور ایک ساتھی نے وہاں ابو طالب سے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب پوری زندگی باپ داداؤں کے دین پر رہے، اب مرتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ شرمندگی کی بات ہوگی. ابو طالب نے ان کی بات کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اور بغیر کلمہ توحید پڑھے کے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ کہتا ہے یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ مومنوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ کہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو. یہ جائز نہیں ہے، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ مومنوں کے لیے جائز ہے. سوچو جب ابو طالب کی نجات توحید کے بغیر نہیں ہو سکی، اتنی قربت رکھنے والا انسان دنیا میں کون بچ پائے گا میرے بھائیوں؟ اسی لیے توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پیغام ہے، سب سے پہلے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ایسے ایسے مظاہر ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ اللہ کو نہیں جانتے، جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتا ہے. جانو اس اللہ کو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، دیکھو اس کی تخلیق، آسمان پر غور کرو جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، زمین کو دیکھو کیسے اس نے بچھایا ہے، سمندر کو دیکھو کیسی اس کی گہرائی ہے، پہاڑوں کو دیکھو کیسی ان کی اونچائی ہے، جنگلات کو دیکھو کیسے ان کی خاموشی ہے. اللہ کی تخلیق پر غور کرنے والے جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر کبھی نہیں جھکاتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے وقار کو تم نہیں پہچانتے. سامنے والے کی عزت دل میں ہوتی ہے تب انسان عزت کرتا ہے، اللہ کا وقار تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یہ توحید ہمیں اللہ کی پہچان دیتی ہے. اللہ کون ہے؟ غیر اللہ کے پاس جانے والے لوگ، غیر اللہ سے امید لگانے والے لوگ، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں. هو الاول والآخر، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اللہ کی معرفت پیدا کرو، یہ توحید اللہ کی معرفت دیتی ہے. اپنی طرح مخلوق کے سامنے جھکنے والے، قرآن کہتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح میرے بندے ہیں. رسولوں کو، انبیاء کو، اولیاء اور صالحین کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو. اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اسی نے نبیوں کو نبی بنایا ہے، اسی نے نیکی کی توفیق دی تب جا کے وہ اللہ کا نیک بندہ بنا. جس نے سب کچھ دیا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کے سامنے آدمی سر جھکائے. جنہوں نے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ کیسا عدل و انصاف ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اہمیت ہے. کوئی بھی کامیابی اور نجات ہو توحید کے بغیر نہیں ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. مشرکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. دو ٹوک الفاظ میں اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے مر جاتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورہ نساء اس ایک سورت میں دو مرتبہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا بے شک ان لوگوں کو جو شرک کر کے مر جاتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے آخرت کی نجات ہو یا دنیاوی نجات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں. انتم الاعلون، اللہ تمہیں اونچا کرے گا، سر
بلند کرے گا، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں اگر ایمان ہے تو اللہ تمہیں اوپر کرے گا۔ دنیا میں عزت بھی اسی توحید سے ہے۔ آج مسلمانوں کا زوال اسی شرک سے ہے، انہی بدعات سے ہے، انہی گناہوں سے ہے۔ اللہ کی توحید میں عزت ہے، دنیاوی نجات ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بہت سارے لوگ دوسروں کو امید دلاتے ہیں کہ دنیا میں پریشانی، آخرت میں اگر تمہیں چھٹکارا چاہیے، رسول کی شفاعت چاہیے، ایسے ایسے کام کرو رسول کی شفاعت ملے گی۔ رسول کی شفاعت بھی کس کو ملے گی؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہا اللہ کے نبی امت تو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی تعداد میں امتی ہے، سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی، اور رسول قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے، اللہ کے نبی آپ کی سفارش کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کو آپ کی سفارش ملے گی؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی سفارش ملے، کون زیادہ حقدار ہے اس کا رسول سے ہی پوچھا گیا۔ آپ نے کہا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، آپ نے کہا کل قیامت کے دن وہ شخص میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا، سب سے پہلے مقدم کیا جائے گا اس کو جس کے دل میں توحید راسخ ہوگی پہاڑوں کی طرح، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص ہو کر کے، مخلص ہو کر کے، اسے رسول کی شفاعت ملے گی۔ رسول کی صحبت کس کو ملے گی؟ رسول کا ساتھ کس کو ملے گا؟ توحید ہی نجات ہے میرے بھائیوں۔ صحیح مسلم کی روایت ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، اصحاب صفہ میں سے ہے، مسجد نبوی کے چبوترے پر رہا کرتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں میں رسول کے گھر کے دروازے کے پاس رات میں سوتا تھا۔ کیوں؟ جیسے رسول رات میں اٹھیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو آپ کی خدمت کرنے کے لیے، دن میں بھی رسول کی خدمت کرتے تھے، رات میں بھی رسول کی خدمت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رات میں پیارے رسول ایک مرتبہ جاگے، فوراً حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے لیے طہارت اور وضو کا سامان لے کر کے حاضر ہو گئے۔ رات کے اس اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہیں، یہ صحابی رسول کی خدمت کا ایسا جذبہ ان کے دل میں ہے، رات میں جاگ کر کے جیسے رسول اٹھتے تہجد کے لیے وضو کا پانی، طہارت کے اشیاء لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا سل، آپ نے کہا ربیعہ کوئی چاہت ہے، کوئی خواہش ہے تو پوچھو مجھ سے، کوئی خواہش ہے، کوئی چاہت ہے تو پوچھو مجھ سے۔ سبحان اللہ، حضرت ربیعہ نے کیا کہا؟ قربان جائیے اور دیکھیے مومن کی سوچ کیسی ہوتی ہے، مومن کی زندگی کا ہدف کیا ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ کو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں؟ حضرت ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مطلب جنت بھی چاہیے، اور جنت میں بھی جہاں آپ ہوں آپ کی صحبت مجھے چاہیے۔ کتنا شاندار جواب ہے یہ، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا وغیرہ ذاک، آپ نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی بس میں جنت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، بس اتنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ نے کہا ربیعہ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، کثرت سے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کثرت سے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یعنی فرائض کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو۔ علماء کہتے ہیں غور کیجئے، رسول سے یہ کہا گیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے، رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں ساتھ دلا دوں گا، میں قبول کرتا ہوں اس کو، رسول نے کہا میرا ساتھ چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کثرت سے اللہ کے سامنے سجدہ کرو اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے۔ رسول نے شفاعت کو بھی اللہ کی توحید سے جوڑا، جو رسول کی صحبت چاہتے ہیں اسے بھی اللہ کے نبی نے توحید سے جوڑا کہ توحید اگر ہے عمل بھی قبول ہوگا، اور اللہ آپ کے عمل کی بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون قدردان ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب توحید کہا جائے، توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی کوئی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام ہے، اللہ
اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، ایسی ہیں وہ، مخلوق کی طرح نہیں، عظیم الشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، اس پر ایمان لانا۔ یہ توحید کی تینوں قسمیں ہیں میرے بھائیوں، یہ تینوں قسموں کو ایک ساتھ قبول کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، توحید ربوبیت کا تذکرہ تو خوب کرتے ہیں، اللہ بارش نازل کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الوہیت کی جب بات آتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا، پکارنا صرف اللہ کو جائز ہے، اس وقت زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ جبکہ توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اس بات کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ پوچھئے کافروں سے، کفار مکہ سے، زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، توحید الوہیت اس کے ساتھ ازحد ضروری ہے، اس کے بغیر توحید ربوبیت کا کوئی معنی نہیں۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پھر غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، کیوں کر رہے ہو اس کی عبادت؟ اور وہی بات سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو پوری شریعت کا خلاصہ ہے، ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے میرے بھائیوں، کہ جو اس توحید کو قبول کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے ہیں ان کے لیے۔ توحید پر آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور غیر اللہ سے اعراض کر لیجئے، یہ وہ توحید ہے جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ اس پیشانی کو عزت بخشیے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر اور آزاد ہو جائیے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، پکارنے سے، گڑ گڑانے سے، امیدیں لگانے سے آزاد ہو جائیے۔ آئیے اللہ کی توحید کی طرف، جس توحید سے اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو سربلندی دے گا۔ آج افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے اندر شرک کی اتنی قسمیں، چاہے وہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، یا آستانے ہوں، یہ در ہو، یا پھر یہ تعویذیں ہوں، اور یہ جو گھروں کے اندر خطے لگائے جاتے ہیں، اور یہ جو اپنے کاروں کے اندر، سواریوں کے اندر، دکانوں کے اندر لوگ قرآن آیات لٹکاتے ہیں، مختلف تعویذ گنڈے کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا، اور کوئی نقصان دور کرنے والے بھی وہ نہیں ہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورہ سبا کی 2 آیتیں ہیں، جن 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ وقت مختصر ہے میرے پاس۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے 4 وجوہات کی وجہ سے شرک کرتا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے شرک کرتا ہے۔ یا تو وہ اسے مالک مانتا ہے کہ ہاں یہ زمین آسمان کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے۔ نہیں تو دوسرا مالک اللہ کو مانتا ہے لیکن دوسروں کو اللہ کا شریک مانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی شریک تھے ان چیزوں کو بنانے میں، پیدا کرنے میں۔ یا تیسرا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کی مدد کی انہوں نے۔ اور چوتھا کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش پیش کریں گے۔ سورہ سبا کی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ نے شرک کی ساری جڑوں کو کاٹ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ذرے کے برابر مالک نہیں ہے، اور وما لہم فیہما من شرک، اور اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور تیسرا کہا وما لہ منہم من ظہیر، اللہ کی مدد بھی کسی نے نہیں کی ہے۔ اور کہا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اور اللہ کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی۔ جب کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، اور کوئی اس کے سامنے اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتا ہے، پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف آئیے اور اس بات کی فکر کیجئے، اللہ نے اگر ہمیں توحید کی نعمت دی ہے، یہ نعمت مرتے دم تک ہمارے پاس رہے، یہ نعمت نہ چھن جائے۔ میرے بھائیوں اگر یہ نعمت توحید چھن گئی، ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی تو بچا لے، شرک سے بچا لے، بت پرستی سے
سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں جنہوں نے شرک کی نشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے مٹایا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بچا لے۔ یہ بتاتا ہے کہ توحید کی اہمیت انبیاء کے دلوں میں کتنی زیادہ ہوتی ہے، انہیں فکر ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ میرے بھائیوں، اس توحید پر استقامت اختیار کیجئے، توحید خالص کیجئے اپنی۔ توحید خالص کیسے ہوتی ہے؟ 3 چیزوں سے۔ سارے شرک کو چھوڑیے، شرک اکبر کو بھی، شرک اصغر کو بھی۔ نمبر 2، ساری بدعات کو چھوڑیے۔ نمبر 3، سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کیجئے۔ جنہوں نے 3 کام کر لیے ان کی توحید خالص ہوتی، انہوں نے اپنے نفس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ شرک اصغر میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا ریاکاری شرک اصغر ہے۔ وہیں پیر رسول نے ایک حدیث میں کہا تعیس عبد الدینار عبد الدرہم، آپ نے کہا دینار کی عبادت کرنے والے ہلاک ہو گئے، درہم کی عبادت کرنے والے ہلاک ہو گئے، کپڑے کی عبادت کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ کون دینار درہم کی عبادت کرتا ہے؟ یہ جو لالچ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ جو لالچ انسان کے دل میں ہوتا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اتنا زیادہ دنیا کو اہمیت دیتا ہے، پوری زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیے اور دنیا کے پیچھے پاگل ہو کر کے دوڑ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک اصغر میں سے ہے کہ کوئی آدمی مال کو اللہ کے ساتھ شریک کر دے، کوئی آدمی انسانوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دے، غیر اللہ کو انسانوں کے ساتھ شریک کر دے۔ توحید کو خالص کیجئے، اللہ سے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی سے امید لگائیے، اسی سے رجوع کیجئے، اسی کے جناب توبہ کیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو، اس کے مقام کو پہچانیے اور جان لیجئے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری نجات ہوگا قیامت کے دن۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشخبری دیتا ہے، اے توحید پر چلنے والے لوگوں، اللہ خوشخبری دیتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم، اے انسان، اگر تو زمین بھر کر کے بھی گناہ لے کر آیا، گناہ کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی گناہ لے کر کے آیا، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حال میں تم نے میرے سے ملاقات کی کہ تم نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، جتنے گناہ تم لے کر آئے ہو اسی کے بقدر میں مغفرت لے کر آؤں گا۔ توحید مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس توحید کی طرف آئیے، اس توحید پر استقامت کیجئے، استقامت اختیار کیجئے اور توحید سے دور کرنے والے، غافل کرنے والے ہر چیز سے دور ہو جائیے۔ بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، ایک روایت ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں حنین کے موقع پر آپ کے ساتھ چند نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بیری کا ایک ہرا بڑا بہت بڑا درخت ہے۔ کافر اس درخت پہ اپنی تلوار لٹکاتے تھے، اپنا جنگ کا سامان لٹکاتے تھے، یہ سمجھتے تھے اسے برکت آتی ہے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، کہا اللہ کے نبی جیسے ان کا ایک درخت ہے، ایک درخت ہمیں بنا کے دیجئے، ایک درخت ہمیں بنا کر دیجئے جہاں سے ہمیں برکت حاصل ہو، جہاں پر ہتھیاروں کو لٹکایا جا سکے۔ جب رسول سے ایک درخت کا مطالبہ کیا گیا، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے، آپ نے کہا سبحان اللہ، تعجب کرتے آپ نے سبحان اللہ کہا، اور آپ نے کہا تم نے ایسا ہی مجھ سے سوال کیا جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہا، اے موسیٰ ہمیں بھی ایک معبود بنا کر دو جیسے ان کا کوئی معبود ہوتا ہے۔ آپ نے ایک درخت کو جسے اللہ کی عبادت میں شریک کرنے کی بات آئی، آپ نے اسے بتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک درخت کی آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے کہا کہ تم نے ایسے ہی پوچھا جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم ہمیں معبود بنا کر کے دو۔ ایک درخت کی اجازت نہیں اسلام میں، کتنے درخت چاہیے آپ کو کلمے کی طرف نسبت کرنے، کتنے درخت آپ کو چاہیے؟ ایک درخت کی آپ نے اجازت نہیں دی اور آپ نے کہا یہ پچھلے لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری ایک روایت ہے جس روایت پر اپنی میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی، آپ نے ہر بڑے شرک سے چھوٹے شرک سے امت کو روکا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ سے کہہ دیا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ آپ چاہیں، اللہ چاہے اور آپ چاہے، وہ بیچ میں لگا دیا، وہ آپ نے کہا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔
کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہر چھوٹے شرک سے بڑے شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، توحید کی طرف آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو توحید پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر چھوٹے بڑے شرک سے ہم کو بچائے اور پوری زندگی توحید پر قائم و دائم رکھے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.